اور جدا بولن والا نہ نظر آیا کہ آواز آئی کہ اِنَّا ابن الْعَامِنَا تَعْلَمِينَ مُحَمَّدًا خَيْرَ الْأَنَامِ وَخَيْرَةُ الْأَخْيَارِ یہ ترجمہ ہے کہ ہن ابن الْعَامِنَا تَعْلَمِينَ مُحَمَّدًا محمد کا پیدا ہو گیا ہے جو امین ہے خیر الانام و خیرت الاخیار دنیا دے چگے ہوئے بندیاں نے وچوں بھی وہ سب تو اونچا تے سچا ہے سارے جہان دے چنگیاں دے وچوں بھی وہ چگیا ہویا انہاں تو اونچا ہے ما انا لہو غیر حلیمتا مردیتا آواز آئی کہ ما انا غیر الحلیمتا مردیتا اے عبدالمطلب حلیمہ تو بغیر کسی دے سپرد نہیں کرنا وہ دی وجہ کی ہے آواز آئی میں مارا مانا تو ہے یا برار وہ چنگے کردار چنگے کریکٹر والی چنگے لباس والی تے سونی زندگی گزارنے والی ہے مامونت من کل عیب فاحش اللہ نے اس عورت حلیمہ نو ہر عیب ہر نقص ہر بے حیائی کے برائی تو ساری زندگی محفوظ رکھے وَالنَّقِيَّةَ الْأَصْوَابُ وَالْأَزْوَارِ چنگے خاندان والی تے چنگے کنڈے والی ہے لا تسلمہ الا سواہ انہو حلیمہ تو بغیر کسی دے سپرد نہیں کرنا اے خواب خیال نہ سمجھی عبدالمطلب امرن حکم جامع جبار اے رب دا حکم اے حلیمہ تو بغیر کسی نے دینا نہیں ساریاں گالیاں دے مولندی ہے وجہ سے حضرت عبدالمطلب پہلے نام پوچھ لے ہی کہ لیمان نام نہیں دسا کہ آپ کا بی بی جا ہوگا شدی میں کسی کی دینا ٹال دے دے پر جبوں گالیاں بیٹھیاں آگے چلنے کیاں کہ حضرت لیمان ساتھ یا بعد میں چپڑیاں آپ نے پوچھا بابا جی کو بچہ آپ نے کہا پوچھا بچے چھٹ تیرا نام سی ان کا حلیمہ آپ نے کہا واہ سبحان اللہ کیڑا قبیلہ ہے بنی صاحب نے حاضر لے جا آپ فرما دیا نے میں گھر گئی تے نبی پاک سوتے پہ تے کپڑا سی میں کپڑا چکیا کہ دیکھیا فاخارا جمین بہنے اینے ہی نورن حتی خلال السما نبی پاک نے اکھانے بچے نور نکلیا داخلہ خلال السما وہ اسمانہ تکر پہنچ گیا میں خوش ہو گئی بھی ایک ہی معاملہ ہے نور نکلیا آپ فرما دیا پوچھتا رہے کہ میں بچہ چکیا اللہ کو محمد اٹھایا تو میں توڑ پی کہ کھانے کعبے دے کو لگن لگی کہ میں سوچیا بھی زندگی دا پتہ کو نہیں پھر کدوں ہونا ہے تو میں کھانے کعبے دا طواف کر رہا آپ فرمانیاں میں سامنے چکر کٹے تو سامنے آ گیا دھیرے اس وقت کہ میں سمجھا میں 2 سال ہے ہوا اللہ نے محبوب نے باندھ رکھیا 2 سال گئی تے حیران ہو گیا تفسیر مغربی 6ویں جلد 528 صفحے دی عبارت ہے آپ فرمانے ہیں وَجَاءَتْ بِهِ الْحَجْرِ الْأَسْوَدِ میں سوچا میں حجر اسود دا بوسا لے لواں یہ میں کہ ہوئی لیکن کم کالا ہوں میرا ارادہ سی بوسا لینے دا کہ میں حیران رہ گئی فَخَرَجَ الْحَجْرَ الْأَسْوَدِ من مکانے ہی وہ آلے بھی جو حجر اسود باہر نکلیا جب باہر نکلا تو میں ڈال دی بھی ڈگ پائے گا تھلے فَخَرَجَ الْحَجْرَ الْأَسْوَدُ مِن مَكَانِهِ وہ حجر اسود بچوں نکلیا اپنے آلے بھی بچوں نکلیا تو میرے بلے آیا کہ آگے حجر اسود نے کیتا کیتا ہے اتفق بوجہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود نے آگے تے نبی پاک نے لاکے دے واپس جا کے دیکھو آپ فرماتے ہیں بچہ پڑھے لگے لگے ٹائم تھوڑا رہ گیا آپ بچے میں جا کے واپس ہو گئے اور راتاں رستے میں لگ گیا سی پیدل چلیا پیر کو لے کے مکے تک 2 راتاں رہ کے پیدل مسافر یہ نہیں صبح پیر کو اور شام مکے نہیں وہ ایک دن رات گزر چکی انہوں نے 40 میل بند کر لیا کہ حلیمہ ساتھ یا دلے بیٹھنا اور رات کا ایک دن کا سفر نہیں اگلے دن کا سفر نہیں اسے دن کرنا جس ویلے کوڑوں لگیاں وہ جائیاں سے آکھنا انہاں آکھیا کرنا یہ تو ڈگدی جاتی تو ڈگدی گلی سے تھی انہوں کی بنیا انہاں آکھیا لیماں مکے والے نے سواریاں بھی بدل دیتی ہیں آخری گل غور نہ سنو حلیمہ سادیہ کی ہوئی
آپ فرمانیاں نہیں مینوں نہیں پتا یہ پوچھ لو جڑا سوال ہے انہاں آخیا سانوں مذاق کرنی ہے بچہ گود وچ تینوں کی سوال کریے کہ نبی پاک تے چکے نے نا تے ڈاچی بولی ڈاچی دی گل کر کے بچی کو ختم ڈاچی نے آخیا عربی دے اندر کہ حل قدرینا من علا ظہری حل قدرینا من علا ظہری سوال کرنے والیوں میری پوچھت تے سوال دیکھا جی کیڑا ہے تانوں نہیں پتا کیڑا سوال ہے علا ظہری خیر النبیین و سید المرسلین میری پوچھت تے سوال ہے خیر النبیین و سید المرسلین سارے نبیوں دا سردار تے سارے رسولوں دا امام و خیر الاولین والآخرین اول تو لے کے قیامت تک ادو اللہ تے اونچا تے سچا نہ پیدا ہویا ہے تے نہ ہونا ہے ساری کائنات کا سردار ہے اور اگلی کا ڈاچی نے کہا وہ حبیب رب العالمین میری پوچھت ہے رب دا حبیب ہے اے ساڑیاں رفتاراں ساڑیاں دوڑاں اللہ دے محبوب دے پاک مسلم دے لگن نال حاصل ہوئیاں نے ورنہ میں نمرہ تے سدرہ یہ انہوں نے نام کی ڈاچی ہے تے کدی انہوں نے رکھا سدرہ تے سدرہ آپ نے ڈاچی بولی میں وہ ہوئی نمرہ وہ ہوئی ڈاچی یہ ہو ہی کدی اے ساڑیاں سرکاراں اے جوانیاں پھٹیاں ساڑے کے اندر اے ساڑی پوچھت ہے جڑا سوار ہے وہ دیاں پر خدا بندے ذوالجلال تا قیامت اور آیا جنگ پورے عالم اسلام کی جماعت اللہ سنت آباد و شاد رکھے کارکنان عہدیداران قائدین اور یہ سارے انہاں دے علم عمل وچ اللہ اوپر برکت پاوے اور اے سدا ہی سدا نعرہ یا رسول اللہ گونجدا رہے السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم احمد خاص حبیب خدا دا سرور دعا جہانا دا جنیاں بندیاں وچ سرداری سید اندر عرب و عجم او حبیب خدا دا جڑا کرے شفاعت خلقان دی ہر سختی تے مشکل ویلے یاری کردا اندر غم معزز ارکین جماعت اہل سنت و حاضرین جلوس آج عید میلاد النبی دا جلوس آج 50واں ہے یہ سارا سہرا اس مرد خدا مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد منظور احمد مرتضائی رحمت اللہ علیہ پہنچتا ہے اور انشاءاللہ اے نہ سمجھو کہ ہوتے نے انہاں دی روح اے جگہ جلوس کے بیچ بیچ جا رہی ہے اور ویکھ رہی ہے کہ میرے منن والے میرے نام محبت کرنے والے عاشقان رسول کس شوق ذوق دے نال جلوس عید میلاد النبی منا دے نے اس مرد خدا نے سن 1970 دے وچ جلوس دا آغاز کیتا باقاعدہ اس تو پہلے بھی چھوٹے چھوٹے ہوندے سن اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلسے اس تو پہلے شروع تھا اس مرد خدا نے حاجی محمد شفیع جو کہہ چاہو کے انہوں نے مشورہ کیتا غفور خان شکور خان مواتی چودھری غلام رسول حاجی محبوب آزاد کپڑے والے استاد الآزاد استاد محترم میاں حاجی مانت علی اور استاد محترم چودھری محمد اسلم
اور اے مرد مجاہد رانا صغیر احمد خان یہ بھی ایک عرصہ دوران جماعت اہل سنت کے صدر رہے انہوں نے مشاورت نال باقاعدہ یہ جلوس کا آغاز ہویا اس مرد خدا دے بڑے کارنامے نے استاد محترم دی حیات وچ جلوس عید میلاد النبی دے موقع تے یہودی لابی دے پرور پالن والے کچھ اراکین نے چوک مچھلی والا چوک اوس سلوسی اعظم وچ عاشقان رسول یا تمار کرنے کی کوشش کی تھی اور اصلے دی نمائش کرنے نال انہاں رکنے ایک نساء دے بجا دے ہوئے چڑھ جان دے مرد خدا چودھری صغیر احمد خان نے ایمرجنسی 15 منٹ دے وچ چودھری جویر خان انہوں نے اتحاد کیتا سیاسی اتحاد اور انہوں نے چبارے دے وچ ایک سنی عاشقاں دی ایک فوج اتھے تار دیتی جنہاں دے ہتھاں وچ رائفلاں اور انہوں نے کھلی اجازت دے دیتی کہ اے عاشقان رسول کسے مردود نو نہیں چھڑنا کوئی شرارت پہلے نہیں کرنی کوئی شرارت کرے انہوں نے بچہ مار دینے دے کہ جو کچھ ہوئے تھا میں اپنے سر چل رہا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس مرد خدا کی انی کام کیسے لئے انہوں نے پتہ لگا وہ تو اسے شروع اٹھ گئے کہ اس جلوس سے بیچے حضرت صاحب مولانا محمد منظور احمد مرتضی رحمت اللہ علیہ نے بڑے جوش میں چاہ کے کیا سی اتنا نہ اوشل اے نجد کی شاطین کے کیڑے موجود تیرے سر پہ ہے دلائل کا آرا خودی سے نکل جائیں گی یہ ترار زبانیں جب ہم نے سر عام صداقت کو پکارا نعرہ رسالت نعرہ رسالت اکابرین اہل سنت اس مرد خدا دی جدو ایک گل کی تھی انہیں آکھا ایک نہیں دو نہیں آپ پورا جلوس عاشقان رسول دا اپنی جان دے واسطے تیار ہے مقام مصطفیٰ نبوس رسالت دی خاطر اپنی جان دی بازی اے سارے لگا دیں ہاتھی سن آج سارے نے حضرت دعا منگنی چاہیے انشاءاللہ پیار نال محبت نہ جانا ہے درود و سلام دے کے جانے پیش کر دے جانا ہے رستے وچ کوئی ہلڑ بازی کوئی گفتگو وہ جی نہیں کرنی باقی دعا لے لو الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم پیارے دوستو الحمدللہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جلوس 12 ربیع الاول کا مبارک گھٹن ہو کے ہاں تو پہلے گھٹن ہو الحمدللہ کچھ نصیب ہیں ہم کہ 12 ربیع الاول والے کی جلوس میں شامل ہیں جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی اللہ پاک ارشاد فرماتا حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں تو آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ
مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ پڑھتا ہے؟ ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے پر 10 مرتبہ کی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت یہ بھی تو ہو سکتی ہے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت یہ بھی تو ہو سکتی ہے اللہ پاک ہمیں مکہ مدینہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ آنے والی مشکل کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ایمان کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ہماری روح جسم سے پرواز کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت یہ بھی تو ہو سکتی ہے قبر کے سوالات کے لیے ہمیں آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ کل بروز قیامت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے مبارک ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کے جام بھر بھر کر پینے کو مل جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا احاطہ ممکن نہیں ہے تو اس خوش قسمت کی کیا شان ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، انشاءاللہ العزیز جلوس میں مختلف موضوعات پر ہم بیانات سنیں گے، تو یہ ذہن بنائیں کہ جتنا وقت ہمیں یہ ہمارے دروس پاک میں ہمارا گزرے، آپس میں گفتگو کی بجائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے ہمیں روانہ ہو جائیں۔ میرے محترم دوستو، آئیے ایک اور چھوٹی سی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، الفاظ تو چھوٹے ہیں مگر آپ کا دل جو ہے نا یہ سینے میں جھوم اٹھے گا انشاءاللہ۔ یعنی کہ یہ جو میلاد کا دن ہے، یہ جو عید کا دن ہے، عید کی خوشیاں دوبارہ ہو جائیں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ سے سنیے گا کہ جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ پڑھتا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ صرف 50 مرتبہ۔ اگر ہم 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں نا، کتنی دیر لگے گی؟ 10 منٹ لگیں گے، 15 منٹ لگیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں لگے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنی زندگی میں روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ پیار، شوق اور محبت کی وجہ سے درود پاک پڑھتا ہوگا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دل خوش ہوا۔ کل بروز قیامت جب بھائی بھائی کو پہچان نہیں رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو میں آگے بڑھ کر مصافحہ کروں گا۔ تو میرے پیارے سے بھائیوں، نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی نیت بناتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 50 مرتبہ پیارے آقا سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے اس حضور پر درود و سلام پڑھنے کے لیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ دوستان عزیزکار، علماء، بزرگ، حفاظ، ہمارے محترم سینئر مساجد کے ائمہ اور علماء کی موجودگی میں میں بندہ ناچیز ابھی شاگردی کے لائق بھی نہیں ہوں، تو کچھ کہنے سے پہلے میں سب احباب کو جشن عید میلاد النبی مبارکباد کہنا چاہتا ہوں۔ دوستان عزیزکار، صرف میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہمیں شریعت نے عطا فرمائی ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میں صبح فجر کے بعد سے دیکھ رہا ہوں کہ ان دونوں عیدوں پر اتنی خوشی، اتنی فرحت اور اتنی مسرت نہیں محسوس کی جاتی، اتنی خوشی، اتنی فرحت اور اتنی مسرت نہیں دیکھی جاتی جتنی اس عید میلاد النبی پر ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ عید ہم ایمان والوں کی عید ہے، یہ عید ہم عشاقان مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ عید میلاد ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے ہے۔ جن کو نبی ملا، جن کے لیے نبی آیا، وہ محبت میں ڈوب کر اس عید میلاد سے مزہ اٹھاتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں اور دھوم دھام سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس عید کو عید مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عزت کی قسم، آج دل باغ باغ ہو گیا
اور ہر عید میلاد پر دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور ہمارے دلوں کی جو کھیتیاں سوکھ چکی ہوتی ہیں، ہمارے دلوں کے جو باغ ویران ہو چکے ہیں، ان دلوں کی کھیتیوں کو قسم سے اس عید میلاد کی خوشی سے پانی دیا جاتا ہے۔ ہماری جو اجڑی ہوئی کھیتیاں ہوتی ہیں ایمان کی، اس عید میلاد کے صدقے سے ان پر پھر سے سرسبزی آ جاتی ہے، شادابی آ جاتی ہے، رونق آ جاتی ہے، اور ہمارے ایمان کے باغ میں بہار آ جاتی ہے۔ دوستان زیوتار، اس اہل محلہ کی طرف سے، مسجد انتظامیہ کی طرف سے، منہاج القرآن یوتھ لیگ کی طرف سے تمام احباب کو پھر سے عید میلاد النبی مبارک ہو اور دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو۔ خدا کی قسم، ہمارے جو بڑوں نے محنت کی آج وہ رنگ نظر آ رہا ہے۔ کبھی ہمارے علامہ منظور احمد مرتضائی صاحب، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، کبھی حاجی میاں امانت علی صاحب، کبھی بابا جی صغیر احمد خان صاحب آج کے جلوس کی صدارت فرما رہے ہیں، اور کبھی حکیم محمد شفیق جاوید صاحب، اور بہت سے گمنام سپاہی، حضور کے میلاد کے مجاہد، بہت سے گمنام سپاہی ہوں گے جنہوں نے اپنا وقت دیا ہوگا، جنہوں نے اپنی قربانیاں دی ہوں گی، جنہوں نے اپنی توانائیاں صرف کی ہوں گی، جنہوں نے اپنے حتیٰ کے خون کی قربانی دی ہوگی اس گلشن کو آباد کرنے کے لیے، حضور کے میلاد کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو میں جلوس انتظامیہ کو، جماعت اہل سنت کے اراکین کو اور تمام شرکاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک یہ ہمارا ایمان جو اس کے ساتھ قائم ہے، میلاد کے ساتھ، اللہ پاک اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ایمان کی بہاروں سے اللہ پاک ہمیں پیرا بر نصیب فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ قواعد الوابط نے خراب ہی کھا لیا ہے کہ معذرت صرف ایک گل کرنی تو سارے دوست آتے ہیں۔ اسی ماشاء اللہ کہ پیارا جنی ساری سارا رائے میں باہر آیا ہے، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور محبت واسطے باہر آئے ہیں۔ بہت اچھی گل، بہت ہی اچھی گل، ایک ریکویسٹ بھی ہے تو درخواست بھی ہے، محبت کا ایک بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس مبارک بارے بکواس کرنے والے، غلط کرنے والے اسی انہوں نے بائی کارڈ بھی کریے، اگرچہ بہت سارے کر رہے ہیں لیکن تھوڑے بھی تو 90% لوگوں کو پتہ بھی نہیں اس گل ہے گا کہ فرانس نے جو بغیرتی کی تھی، اسی وہ جواب کم از کم اتنے رہ کے جڑا دے سکتے ہیں، کی دے سکتے ہیں؟ اپنی ہمت کے مطابق اس کوئی چیز استعمال نہ کریے۔ اس سارے خریدار عام بھائیوں سے نالوں زیادہ، بہت ہی زیادہ دکاندار حضرات کو کہنا چاہتا ہے، 90% لوگوں کو دے نہیں پتا کہ چیز فرانس دی ہے، دکانداروں کو پتا ہوتا ہے۔ یہ بھی محبت جے، اے محبت جے، ایس محبت نو میرے خیال جو محبت زیادہ کہ جو پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹ کی تھی، انہوں نے دشمنوں کے خلاف ہو گئے، انہوں نے دشمنوں کے نال اسی جو کر سکتے ہیں وہ کر کے، اسی اتنے رہ کے فرانس نہیں جا سکتے، وہ مردوتوں کو مار نہیں سکتے، لیکن انہوں نے نال جو کر سکتے ہیں سارا حق کے کریں۔ مہربانی۔ اما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات دی حمد و ثنا تو بعد محترم صاحب حضرات، بحمد اللہ تعالی عظیم الشان اجتماع جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا، اور
آقا کریم علیہ السلام دی اے امت حضور دے عاشقاں دا ٹھاٹھا ماردا ہویا سمندر اس چیز کی عکاسی کر رہے ہیں کہ الحمدللہ سانو اپنے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار ہے. اچھی آواز نال ہاتھ چکے کہو سبحان اللہ. اسی نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر اپنی غلامی دا حق ادا کردے ہویا اج اپنے محبوب دنائے کل العیوب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آپ دی عزت و عظمت دا جلوس آپ دی محبت دے اندر اسی ایک کر رہے ہیں اسی ایک خوشی کر رہے ہیں. اور اللہ دے قرآن نے بھی فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ نے فرمایا اگر اللہ دا فضل ہو جائے اللہ دی رحمت ہو جائے تو پھر تسی خوشیاں منایا کرو. الحمدللہ اسی خوشی دے اندر کر رہے ہیں اور محبت مصطفیٰ دے اندر کر رہے ہیں. اللہ کرے خالق کائنات اپنے محبوب دی بارگاہ دے اندر ساڈی محبت نو قبول فرما لے اور ساڈی یہ غلامی اللہ رسول دی بارگاہ قبول ہو جائے اور قبر حشر دے اندر بیڑا پار ہو جائے. اسی کوئی دکھلاوا یا ریاکاری نہیں کر رہے. اسی خالصتاً صرف اور صرف محبت مصطفیٰ دے اندر غلامی مصطفیٰ دے اندر یہ سارا انتظام اور اہتمام ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اج کائنات دے اندر اللہ دا محبوب آیا ہے جنہوں رب العالمین نے ساری کائنات دا نبی بنا کے پردہ فرمایا ہے. عزیزان گرامی الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی اور حضور دی محبت جس دل کے اندر ہوئے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے فرمایا اونی دیر تک کوئی بندہ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا اونی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک ساری دنیا نال ود کے اپنے نبی نال بندہ پیار نہ کرنے والا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اللہ کا قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے خالق کائنات نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اچھی آواز نال کہو سبحان اللہ. جڑے جڑے احباب میں آواز جاری آ چکے کہو سبحان اللہ. ایک وقت مرتبہ پھر محبت مصطفیٰ دے اندر آ چکے آواز بلند کرو بحمد اللہ تعالی. اسی یہ عمل محبت مصطفیٰ دے اندر کر رہے ہیں اور نبی پاک دی محبت اللہ کا قرآن حکم دے رہا ہے. اللہ فرماتا محبوب تسی لوگوں نے کہو اگر تانوں تہاڈے آباء و اجداد اگر تانوں تہاڈے تجارتی مراکل و کاروبار اور یہ ساری چیزاں اللہ دے رسول نے زیادہ پیاریاں نے حتی یاتی اللہ بامرہ پھر اللہ دے فیصلے کا انتظار کرو. اللہ فاسق قوم نے ہدایت نہیں دیندا. بحمد اللہ تعالی اسی محبت مصطفیٰ جی عمل کر رہے ہیں اسی آقا کریم علیہ السلام دی غلامی دے اندر کر رہے ہیں اور جڑا عمل اللہ مسلمانوں دے نزدیک جائز ہوئے وہ کام اللہ دے نزدیک بھی جائز ہوتا ہے. جڑے عمل فعل ایمان والے اچھا سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین وہ عمل اچھا ہوتا ہے اور جائز ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آقا کریم علیہ السلام دے غلامہ نے مصطفیٰ دا اتھاکھنے مادے ہوا سمندر اپنی منزل دی طرف روا دوائے اپنی غلامی دا حق ادا کر رہے ہیں. محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے جذبے نال سرشار ہو کے آج حلقہ جماعت اہل سنت پاکستان حلقہ راجہ جنگ دے زیر اہتمام عظیم الشان اجتماع بحمد اللہ تعالی آقا کریم علیہ السلام دی اونا غلامانہ دی جماعت اور حضور دے اونا عاشقہ دی جماعت کہ جنہاں نے دسیا ہے کہ الحمدللہ اس علاقے کے اندر بھی آقا کریم علیہ السلام دے غلام رہندے نے. بحمد اللہ تعالی
اللہ رب العالمین خالق کائنات دا احسان ہے، وہ دا شکر ہے کہ اللہ نے سانو آقا کریم علیہ السلام دی غلامی دا حضور دی نوکری دا شرف عطا کیتا ہے، اور اسی الحمدللہ تا قیام قیامت اپنی نوکری بھی حضور دی بارگاہ وچ پیش کرتے رہاں گے تاکہ ساڈی قبر بھی روشن ہو جائے، ساڈا حشر بھی اچھا ہو جائے، اور قیامت والے دن حضور دے غلاماں چ ساڈا نام آ جائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کر چکے رازدار مصطفیٰ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چیخیں نکل گئی، آپ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا ابو بکر آج دین مکمل ہو گیا، آج تو خوشیوں کا دن ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا دین مکمل ہو گیا، اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر ظاہری حیات طیبہ سے متصف ہو کر ہم میں نہیں رہیں گے۔ بالآخر وہی ہوا، نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں تشریف لے گئے، اپنے میزان پر انوار میں جلوگر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ مختلف ٹکڑوں میں بٹتی چلی گئی، مختلف جماعتوں میں تقسیم ہوتی چلی گئی، مختلف گروہوں میں بٹتی چلی گئی۔ ہر گروہ، ہر جماعت، ہر طبقہ فکر یہی کہتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ مجھ پر راضی ہے، اللہ مجھ پر راضی ہے، ہم سچے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہیں، حالانکہ کلمہ سارے ہی پڑھتے ہیں، دعویٰ غلامی مصطفیٰ کا کرتے ہیں، رب العالمین سے پوچھ لیتے ہیں کہ مولا تیرا قرب کس کو ملتا ہے؟ کیا مالدار تیرے قریب ہے کہ وہ صدقہ دیتا ہے؟ کیا نمازی تیرے قریب ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے؟ کیا دوسرے لوگ تیرے قریب ہیں؟ آواز آتی ہے ان اکرمکم عند اللہ، خبردار اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے، عظمت والا وہی ہے، شان والا وہی ہے، مرتبے والا وہی ہے، بزرگی والا وہی ہے۔ کون اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا زیادہ خوف کھاتا ہے، جو عمل کر کے بھی اس کے آگے روتا ہے مولا میں کمزور ہوں، فساد نیت بے عمل میں ہے، لیکن تو اس کو قبول کر لے۔ احباب گرامی قدر، میں آج درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے جو چند لفظ عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے، امت مسلمہ کا کیا حال ہو گیا۔ امت کے رہبر و رہنما کس ڈگر پر چل پڑے، کس گماشتے کے ایجنٹ بن گئے، کہاں سے امداد لے کر امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے ہیں، کوئی کسی نعرے کے ساتھ، کوئی کسی نعرے کے ساتھ، اور حقیقت یہاں تک بن گئی کہ امت آج ایک دوسرے جماعت گروہ تنظیم کے پروگرام اور جلوس میں شامل ہونا نہیں چاہتی، اپنی تنظیم کے کام کو اوپر کرنا چاہتی ہے، اپنی جماعت کے کام کو اوپر کرنا چاہتی ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو بیمانگے بحال یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اگر کام کر رہا ہوں تو میں، اگر خیر خواہی کا جذبہ ہے تو مجھ میں، اگر واضح نصیحت ہے تو میرا، اگر تقریر ہے تو میری، اگر ذات ہے تو میری۔ خدارا اس بھنور سے باہر نکلیے، بین الاقوامی حالات، عالمی حالات دیکھیے، مسلمان کمزور سے کمزور پر ہوتا جا رہا ہے۔ ارے غور تو کرو، ایک وقت وہ تھا جب ہمارا خلیفہ مدینے کی سرزمین پر اینٹ کی پتی زمین کی اینٹ سے، مٹی کی اینٹ سے سرحانہ بنا کر جنگل میں بیت المال کی بکریوں کو چراتا ہوا آرام کر رہا تھا، ایسلوں کی سرح اپنے محلوں میں اس کی دہشت سے کر رہے تھے۔ آج حال جو ہے عرب سے زیادہ مسلمان ہیں، کئی ٹکڑیوں میں بٹی ریاستیں ہیں، میرے مصطفیٰ کی علل اعلان گستاخی ہو رہی ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، ہم تو رو بھی نہیں سکے، آنکھ بھی نہیں نکال سکے۔ کہاں گئی ہماری غیرت، کہاں گیا ہمارا استنصار؟
अरे हम जंग नहीं लड़ सकते, माना नहीं लड़ सकते, लेकिन हम बाइकाट तो कर सकते हैं ना। आज से 30 साल पहले चले जाइए, जो हमारे घरों में आसाइशें थी हमारे बुजुर्गों के पास नहीं थी। 50 साल पहले चले जाइए, तो आज जैसे मकान हैं हमारे आबाओ अजदाद के पास नहीं थे, क्या उनकी जिंदगी नहीं गुजरती थी? और आज हम जो अगियार की बनाई हुई चीजें इस्तेमाल करके फूले नहीं समाते, क्या अगर हम इनको इस्तेमाल न करें तो हमारी जिंदगी नहीं गुजर सकती? इंतहाई अफसोस और दुख के साथ मैं अर्ज करता हूं, कोई मुसलमान रियासत का हुक्मरान ऐसा गैरतमंद नहीं निकला कि जिसने पैबंद दखल ऐलान किया हो। खबरदार, तुम्हारी ऐसी तैसी तुम हमारे आका के खाके बनाओ। हर एक अपनी कुर्सी को बचाने की फिक्र में है, हर एक अपनी कुर्सी को बचाने की फिक्र में। और जिन्होंने ऐलान कर दिया, मेरी बात सुनिए, वक्त का मैं पहले वक्त पूरा हो गया, ऐलान हो गया हफ्ता इश्क़ रसूल मनाएंगे। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूँ, 12 रबीउल अव्वल से ज्यादा बढ़कर इश्क़ रसूल मनाने का कौन सा दिन है? तुम ऐलान करो या ना करो, इश्क़ रसूल रखने वाली उम्मत अपने महबूब का जश्न मनाती है, मनाती रहेगी। एक एक शहर में 30-30 दिन के, 60-60 दिन के, 40-40 दिन के इश्क़ रसूल के प्रोग्राम हो रहे हैं। जरूरत इस अमर की है, इस भंवर से बाहर निकलकर उम्मत को इज्तिमाइयत देनी चाहिए। एक प्लेटफार्म पर मुज्तमा करके एक पैगाम जाना चाहिए, वरना ये जो खाके आज बने कल भी बनेंगे। बात यहां तक नहीं रुकेगी, इस्राइल वसी से वसी पर होता जाएगा, अरब रियासतें सुकड़ती और सिमटती जाएगी। अरे नादानो, उन्होंने जो नक्शा जारी किया है उसमें तो उन्होंने मदीना तैयबा को भी दिया हुआ है, और उनका एजेंडा है कि एक वक्त में हमने अपनी रियासत को यहाँ तक वुसअत देनी है कि मुसलमानों के इश्क मोहब्बत का मरकज और माहबर हमने अपने कब्जे में लेना है। ये उनकी सोचें हैं, इस पर वो अमल पैरा हैं, अमल कर रही और अपनी बातों को फैला रहे। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम नारों से बाहर आए, अमली इक़दामात उठाए, अपने सरापे पर गौर करें। इबादत में करता हूँ तो अपने लिए, तकरीर करता हूँ तो अपने लिए, नमाज़ें पढ़ता हूँ तो अपने लिए, रोज़ा रखता हूँ तो अपने लिए। उम्मत की इज्तिमाइयत का काम होना चाहिए। अहबाब गिरामी कदर, आप सारे मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जुलूस मिलाद में तशरीफ़ लाए। मैं आखिर में एक गुजारिश करता हूँ, मेरा दर्द दिल है, आप इत्तेफाक करते हैं, सुबहान अल्लाह। आज के बाद हम सिर्फ हत्तल मकदूर कोशिश करेंगे, बिलखसूस फरास और बिलअमूम पूरी दुनिया के कुफ्फार की जितनी बनाई हुई मसनूआत है उनका बाइकाट करेंगे। उसका बदल जो है, उसका नेमल बदल जो है वो अपने मुल्क की, अपने घर की, अपनी बस्ती की चीज इस्तेमाल करेंगे। आप इत्तेफाक करते सारे अहबाब। दूसरी बात, मेरा और आपका जो वजूद है इस पर भी हमें कुछ थोड़ा सा गौर करना चाहिए। बाइकाट तो हमने कर लिया, बाइकाट का नारा भी लगा लिया, इंशाअल्लाह भी कह लिया, बहुत बेहतर है, लेकिन अपने अमल को भी जरा हम थोड़ा सा निखारें। क्या ये हुजूर के गुलामों वाला अमल है? जिस तरह हमारे शब रोज गुजर रहे हैं, जिंदगी जिस डगर पर गुजर रही है, क्या वो हुजूर के गुलामों वाली है या हुजूर के दुश्मनों वाली है? इस पर गौर करें, अपने मामूलात को दुरुस्त फरमाएं, सुबह शाम दिन रात खलवत और जलवत के मामलात को मेहरबानी करके दुरुस्त फरमाएं। होना तो ये चाहिए, अगर उन्होंने गुस्ताखी की तो हमारा बच्चा बच्चा मस्जिद का रुख करे और अमली तौर पर हम ऐलान करें कि तुम कितनी गुस्ताखी करोगे, हम अपने मराकज को भरेंगे। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी मस्जिद नौहा कना है, मस्जिद आपकी मेरी रात तक रही है, सजदा करने वाला कहाँ चला गया? अरे देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक जमीन, साफ जमीन पर किसी उम्मत को हुक्म नहीं था कि ये सजदा कर ले या इबादत कर ले। अपना अपना जाए नमाज अपने साथ रखते थे,
اپنی عبادت گاہ کے اندر جا کر عبادت کرتے تھے. حضور تشریف لائے, سرکار نے قدم مبارک رکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا, پیشانی مقدس کو زمین میں بیسا دیا, اللہ نے انعام میں دیا, فرمایا محبوب تیرے صدقے میں نے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے. تیرا امتی جہاں بھی ہو, نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز پڑھ لے, کپڑا نہیں, جائے نماز نہیں, کچھ بھی نہیں, خاک پر سجدہ کر لے, میں رب قبول کر لوں گا. ہم کہاں ہیں, ہم کہاں ہیں؟ اپنے اعمال پر, اپنے کردار پر, اپنی ذات پر غور کیجئے. میری ناقص رائے میں آج کے دن کا ایک پیغام یہ بھی ہے, اللہ کریم جل وعلا ہمارے ان اکابرین جنہوں نے 50 سال پہلے اس میلاد النبی کے جلوس کو محنت سے قربانیاں دے کر شروع کیا تھا, آج وہ اپنے مزاروں میں تشریف لے گئے. ان کے قبور پر نور کی کروڑیں بارشیں فرمائے اور ہمیں ان جیسا جذبہ نصیب فرمائے, ان کے نقوش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ. لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العليم. قال الله تعالى في شان حبيب مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. حضرات گرامی, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود علامہ درود نبی محتشم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد ارشاد رب کائنات ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں ایمان والو, اللہ سے ڈرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو, وجاہدوا فی سبیلہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو, لعلکم تفلحون, اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وسیلہ کی تلقین فرمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینے میں بنو نذیر, بنو قریظہ, دیگر قبیلے آباد تھے. جدوں آپس کے اندر لڑ گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے فتح منگوے, یا اللہ آخر زمان پیغمبر کے صدقے سانو فتح نصیب فرما. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایویں پہچان دے جویں سچے پتروں کی پہچان ہوئی, لیکن انہوں کی شقاوت اور بدبختی غالب آ گئی. اس واسطے حضور کا نام بنیا منافقین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وسیلہ مسلمان واسطے جائز ہے. اہل ایمان, اہل سنت و جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو جائز مانتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 32 سال چھوٹی عمر سے مکے کے اندر قید پہ گیا. جانور بھوکے پیاسے مرنے شروع ہو گئے. مکے کے وسنیک لوگوں نے مشورہ کیتا کسی طریقے کے نال بارش ہو جائے. چلو جی, مرا, حبل, لات, عزا, انہاں میں کوئی چلیے بتاں کے سامنے دعا کریے بارش ہو جائے گی. ایک خوبرو حسین چہرے والے نے کیا, الٹے پاسے کیوں جا رہے ہو, سیدھی لائن سے چلو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے وچوں سارے قوم انہاں دے اسلاف وچوں موجود ہے. ابو طالب انہاں تو چلو, چل کے دعا کی گزارش کرو, اللہ بارش برسا دے گا. سارے لوگ اکٹھے ہو کے مشورہ کر کے جناب ابو طالب کے دروازے کی پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا, آپ بہت تشریف لے آئے, اپنا مدعا پیش کیا. جناب ابو طالب انہوں نے دلال کھانے کھا کے آئے. انہوں نے دلال ایک بچہ سی جڑا بڑا خوبصورت سی, بڑا حسین سی. ایویں جویں نا سورج چمکدا ہوئے تو تھوڑی جی بدلی اگی آ رہی ہوئے, تو جی وہ چمک رہا ہے اس طرح آپ کا چہرہ چمک رہا سی.
سندھ مکے خانے کعبے تشریف لائے. جناب ابو طالب خانے کعبے کی دیوار کے نال ٹھول آ کے بیٹھے. اس بچے کو اپنی جھولی کے اندر لے لیا. بچے والے کو اپنے بچے کے نال کتنا پیار ہوتا ہے. جناب ابو طالب نے بھی اپنے بھتیجے نال ایویں پیار فرمایا. دعا واسطے درخواست کی تھی. اس چھوٹے بچے نے انگلی کا اشارہ کیا. آسمان کے بدل نہیں سن, آسمان کے بدل چھا گئے. شام شام بارش ہوئی, ایسی برسی سارے لوگ سیراب ہو گئے. جنگلوں کے اندر, مکانوں کے اندر, بازاروں کے اندر بارش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے اندر ہی آپ نے وسیلہ بنے اور فرمایا وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ الْكَرِيمِ. اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ لوگوں نے بارش پانی بچیا فرمایا, پانی دیتا. تو جب معصوم کیتا یعنی شاہ ابو طالب کے اندر حضور کو ابو طالب نے اللہ اکبر. اس وقت جناب ابو طالب کو ان کے احسان کے سامنے فرمایا کہ وہ یہ کہ دعائی نال بارش ہوئی. تو میں دوست بزرگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے رحمت بن کے آئے, سراپائے محبت بن کے آئے, سراپائے اخلاق بن کے آئے. جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے تو بعد آنے والے لوگ میرے نال بے حد محبت کریں گے, بے حد محبت کریں گے. وہ جان گے کہ اپنا مال, اپنی جان, اپنا وقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت کے خاطر سارا ہی بن گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اپنا مال, اپنی جان, اپنا کاروبار سب کچھ رسول اللہ کی قربان کر دئیے کہ ایک حلق ہی ہونا جیسا وہ نظر آ جائے. بیداری کے اندر نہیں تو خواب کے اندر ہی نظر آ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آن والے اپنی امتیاں کے حالات 1400 سال پہلے ہی دس دیتے کہ اس طرح ساڈا محبت کریں گے. اہل محبت ایمان والو غور نال سنو, یہ اپیل بھی ہے, پیغام بھی ہے. جس نبی نے تمہیں محبت کی بشارت دیتی اس نبی نال پیار کرو گے, پیار کرو گے. مسلم من سارے من مسلم من لسانہ و یدہ. مسلمان ہو جن کے ہاتھ تو اپنی زبان کو دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی میں بسر کریے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی میں چلائیے. نماز کی پابندی کریے, وجہ ادب کریے اور اپنے اسلاف کی قدر کریے. اللہ تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عمل بھی توفیق نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند آواز سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. یاران ذی وقار, ہم سب کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور سرکار کی آمد پر خوش ہونا, سرکار کے میلاد کی خوشی منانا, یہ اللہ کی محبوب چیزوں میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کے حبیب کی آمد پر خوش ہوا جائے اور اس کے حبیب کی آمد کو منایا جائے. یاران گرامی, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہر مسلمان سنی نے سنی ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری, کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا, سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ احادیث کے ساتھ انصاف نہیں کرتے,
آپ صرف ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ سرکار کی اور بھی کئی احادیث ہیں، میرے کریم آقا نے یہ بھی فرمایا ہے اول ما خلق اللہ العقل، کہ اللہ نے عقل کو سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ میرے آقا کی یہ بھی حدیث ہے اول ما خلق اللہ اللوح، کہ اللہ نے لوح کو سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے قلم کو سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ تو تم احادیث کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، بس ایک حدیث کو کہ اول ما خلق اللہ نوری، اسی حدیث کو لے کر بیان کرتے ہو اور باقی احادیث کو چھوڑ دیتے ہو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت، اس روئے زمین پر الحمدللہ اہل سنت نے جس طرح احادیث کا دفاع کیا ہے، احادیث کے ساتھ انصاف کیا ہے، کوئی بھی اس طرح حدیث کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا۔ یاران گرامی، نہ صرف سرکار کی احادیث بلکہ اہل سنت نے سرکار کی ہر ادا کو زندہ رکھا ہوا ہے، سرکار کے ہر طور طریقے کو زندہ رکھا ہوا ہے، ہر سنت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یاران گرامی، میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار کی یہ بھی احادیث ہیں، ہم مانتے ہیں یہ احادیث ہیں اور صحیح احادیث ہیں، ہمیں بلا وجہ ضعیف حدیثیں کہنے کی عادت بھی نہیں ہے، لیکن آپ ان احادیث کا مطلب تو سمجھیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ تو آپ غور نہیں کرتے کہ اللہ نے جس عقل کو سب سے پہلے پیدا کیا ہو گیا، کیا وہ میری اور آپ کی عقل ہو سکتی ہے؟ کیا وہ آپ کی عقل ہوگی؟ کیا وہ میری عقل ہوگی جس کو سب سے پہلے پیدا کیا ہوگا؟ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ نے جس عقل کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ عقل محمدی ہے، عقل مصطفیٰ ہے، جس کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ اور رہی بات اس حدیث کی کہ اول ما خلق اللہ اللوح، کہ اللہ نے لوح کو سب سے پہلے پیدا کیا، اللہ نے قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ یاران گرامی، ان حدیثوں کو بھی آپ دیکھ لیجئے، لوح کہتے ہیں تختی کو، اور ابھی جدید عربی میں لیپ ٹاپ کو بھی لوح کہتے ہیں، لیکن تختی کو لوح کہا جاتا ہے۔ تختی کا کیا کام ہے کہ تختی اپنے اوپر علم وصول کرتی ہے، اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، تحریر محفوظ کی جاتی ہے، اور وہ تختی کا کام علم وصول کرنا ہے۔ اور قلم کا کیا کام ہے؟ قلم علم دیتا ہے، وہ تحریر کرتا ہے، علم آگے ٹرانسفر کرتا ہے۔ تو قلم کا کام علم دینا ہے اور تختی کا کام علم وصول کرنا ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ لوح سے مراد بھی میرے آقا کی ذات ہے، قلم سے مراد بھی میرے آقا کی ذات ہے، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ مصطفیٰ اللہ سے علم وصول کرتے ہیں اور اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں۔ یاران گرامی، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم بغیر واسطے کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکیں، بغیر کسی واسطے کے اللہ سے علم وصول کر سکیں۔ اللہ نے نبی پاک کو بھیجا اس لیے ہے کہ حبیب آپ مجھ سے علم لیتے جانا اور اپنے غلاموں کو عطا کرتے جانا۔ اس وجہ سے لوح سے مراد بھی آقا کی ذات ہے، قلم سے مراد بھی آقا کی ذات ہے۔ اقبال اسی وجہ سے کہتا ہے لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد عابدین رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یہ تمام حدیثیں جس میں سرکار نے فرمایا میرے نور کو پہلے پیدا کیا گیا، عقل کو پہلے پیدا کیا گیا، سب سے پہلے لوح کو قلم کو پیدا کیا گیا، ان تمام احادیث سے مراد میرے آقا کی ذات مبارکہ ہے۔ سرکار کی ذات پاک کے ہی مختلف حصوں کا اور مختلف خوبیوں کا ان احادیث کے اندر احاطہ کیا گیا ہے۔ مراد سب سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ یاران گرامی، آخر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اکثر احباب نے مجھے فون پر بھی اور ویسے بھی کہا کہ آپ کس کے حوالے سے بات کریں۔ پچھلے سال بھی ایک بات ہوئی تھی، لیکن ابھی کہتے کہ ہمیں جگہ جگہ پر روک کر، گلی گلی میں روک کر یہ کہا جاتا ہے کہ کسی ایک صحابی کا نام بتائیں جس نے میلاد منایا ہو، کسی ایک صحابی کا ذکر کریں
جس نے میلاد منایا ہو. ہمیں باقاعدہ نام لے لے کر کہا جاتا ہے کیا حضرت ابوبکر نے میلاد منایا, کیا حضرت عمر نے میلاد منایا, کیا حضرت عثمان نے, حضرت علی رضی اللہ عنہم انہوں نے میلاد منایا. ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. جناب بندہ, اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ سرکار کا میلاد کیا ہے کہ سرکار کی آمد کو تسلیم کرنا, سرکار کی آمد کو خوشی سے قبول کرنا. میرے آقا آئے ہیں, آپ کے آنے پہ خوش ہونا, یہ سرکار کا میلاد ہے. اور کوئی بھی بندہ سرکار کے زمانے میں اس وقت تک صحابی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ سرکار کی آمد کو قبول نہیں کرتا, سرکار کے آنے پر خوش نہیں ہوتا. سرکار کے آنے پر خوش ہوں گے تو تبھی سرکار کا کلمہ پڑھیں گے, تبھی سرکار کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے, اور سرکار پر ایمان لائیں گے تو درجہ صحابیت عطا ہوگا. یاران گرامی, آپ ایک صحابی کا نام پوچھتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام میں ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے سرکار کی آمد پر خوشی کا اظہار نہ کیا ہو. ہر صحابی سرکار کی آمد پر خوش تھا, ہر صحابی سرکار کی آمد کو خوشی سے تسلیم کرتا تھا. اسی وجہ سے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کر کے عرض کی, آقا اب آپ کے ہاتھ پر غلام ہو چکے ہیں, اب یہ جانیں بھی آپ کی ہیں, یہ مال بھی آپ کا ہے, یہ اولاد بھی آپ کی ہے. آقا اب ہم میں ہمارا کچھ نہیں ہے, ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یاران گرامی, میرے کریم آقا کے ہر صحابی نے میلاد منایا ہے, میلاد کو قبول کیا. سرکار کی آمد پر, سرکار کی تشریف آوری پر خوش ہوئے, اور سرکار کے ہر صحابی میلاد منانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس جلوس میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آخر میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جماعت اہل سنت پاکستان حلقہ راجہ کو کہ آپ کے لیے 50 سالہ تقریبات اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں دیں, اور زبانیں بھرنے بھولنے کی دعا رنگی عبارت میں خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہربان. ماشاءاللہ.